اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 183۔ اس کے اندر قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم تقوی والے اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار و گفتار میں جھوٹ نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا رمضان المبارک کی اہم ہدایات، اور اس کے متعلق چل رہے تھے آداب رمضان۔ اس سے پہلے پچھلی ویڈیو کے اندر ہماری آداب رمضان کی پارٹ 1 تھا۔ آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری اس کا پارٹ ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ آپ کے لیے بہت سارے پوائنٹ ہم نے نوٹ کیے ہیں کہ جو آپ رمضان سے پہلے جن کو سیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں رمضان سے پہلے کر لیں اور کچھ چیزیں آپ رمضان کے اندر کر دیں۔ تو اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو 3 چیزیں بتلائی تھی، اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو آگے آج بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ چلائیں گے، نمبر 4 سے آگے آپ کے سامنے چیزیں چلائیں گے، تاکہ آج کی چیزیں بھی جن کے ذریعے انشاءاللہ العزیز ہمارے جتنے رمضان سے متعلق مسائل ہیں، ٹھیک ہے، کہ رمضان شروع ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا یہ چینل روحانی بک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ اس کی بھی ریزن ہے، وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب آگے رمضان کے اندر ہمارے 3-4 سیگمنٹ اس کے حوالے سے شروع ہوں گے، جیسے کہ رمضان کے مسائل ہیں، اسی طرح تراویح کے اندر جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہم اس کے اندر قرآن پاک کی پورے قرآن پاک کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جیسے کہ روزانہ کی تراویح ہوتی ہے پارہ سوا پارہ، تو ہم اسی حساب سے روزانہ کی نکالیں گے ویڈیو، اور اس میں ہم خلاصہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے، 1 سوا پارے کی روز کی کہ آج ہم نے تراویح میں کیا پڑھا، تاکہ اگر ہم تراویح پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ آج کی چیز میں ہم نے کیا پڑھا، اور اس کے اندر کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا، یعنی باز رہنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح وہ چیز، اور تیسری چیز رمضان سے متعلق فضائل اور وظائف، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو رمضان کے اندر انشاءاللہ العزیز ہمارے 3-4 سیگمنٹ آئیں گے، تو اس لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ رمضان کے اندر جب ہماری یہ ویڈیوز آئیں تو سب سے پہلے آپ اس کو دیکھ سکیں۔ تو آج پچھلی جیسے ہم نے ویڈیوز کے اندر 3 چیزیں ذکر کی، آج چوتھی چیز ہے۔ اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ہماری ویڈیو پڑی ہوئی ہے پارٹ 1، وہ آپ دیکھ لیں، تو یہ آج پارٹ 2 کی ویڈیو ہے۔ نمبر 4 ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، یعنی رمضان المبارک آنے والا ہے، اس سے پہلے ہی ہم نے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ جذبہ انتقام اور حسد کی آگ میں ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ انسان، لفظ انسان ہے، خطا ہے اس کے ساتھ، تو حسد اور یہ جذبہ انتقام ہر وقت انسان کے دل کے اندر جلتا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو پاک صاف کریں۔ کیسے پاک صاف کریں گے اور کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں کسی کے لیے نفرت یا کینہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ تو رمضان اتنا بڑا، اگر رمضان میں ہم برکت نہ لے سکیں، رحمت نہ لے سکیں، مغفرت نہ لے سکیں، ہمیں سفارش نہ کروا سکیں، تو پھر وہ کون سا موقع ہوگا کہ اس موقع کے اوپر ہم اتنی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے منظور کروا سکیں گے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہے۔ یہ فضولیات ہیں کہ کسی کے اندر حسد میں پڑے رہیں اور کسی کی کینہ کریں، کسی کے بارے میں بغض رکھیں، اور جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اصل مومن وہ ہے کہ وہ کسی شخص سے اگر بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھے، اور اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ سے فرمایا کہ اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل صاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی قیمتی پوائنٹ ہے
کہ دل صاف سے مراد کیا ہے کہ جس دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ کینہ ہو اور نہ ہی حسد ہو، وہ دل صاف ہوگا۔ اگر جس دل کے اندر یہ چیزیں ہیں وہ دل صاف نہیں، اور جس کا دل صاف نہیں اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ تو رمضان آنے سے پہلے چوتھا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ نمبر 5، دعاؤں کا معمول۔ رمضان المبارک مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ جا بجا ٹائم ہے جس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی سراپا ایک پورا دن دعا کی قبولیت کے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو لمبی دعاؤں کے لیے تیار کر لیں، لمبی دعا کریں، لمبی دعا مانگا کریں، اور ہر ایک چیز جیسے ایک بچہ رو کے اور ایک چیز کو طلب کرتا ہے اور مانگتا ہے، اس طرح ہم نے اپنے آپ کو بنا لینا چاہیے۔ اور یہ ایک بات ہے کہ جو الفاظ مسنون ہیں، ٹھیک ہے، وہ دعائیں جو مسنون الفاظ پر مشتمل ہیں ان کی تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اندر قبولیت کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے، جو جس کے اندر مسنون الفاظ ہو، یعنی کہ جو عربیکین حدیث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عربی کے اندر ان حدیثوں کو یاد کریں۔ جیسے ابھی کچھ دن ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً کچھ حدیثیں ہم یاد کر لیں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے، وہ دعائیں یاد کر لیں، لمبی دعائیں یاد کر لیں، عربی کے اندر دعائیں کر لیں، کیونکہ ان کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ جب وہ دعائیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہمیں مانگتے ہوئے بھی مزہ آئے گا، اس رب کریم کو عطا کرتے ہوئے بھی۔ تو انشاءاللہ چاہیے کہ انشاءاللہ ابھی اگلی ویڈیوز کے اندر ہم اس دعاؤں کا بھی ایک سلسلہ شروع کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو کے اندر جیسے ہم ہر ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز رمضان سے متعلق ایک حدیث بیان کیا کریں گے، کوشش کریں گے ساتھ اس کے ایک دعا بھی ہو جو ہم اپنی دعاؤں کے اندر اس کو شامل کر سکیں۔ اور اسی طرح نمبر 6 ہے صدقہ کرنے کی عادت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ سخی تھے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز چلتی خوشگوار ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی، یعنی کہ اب جیسے ایک انسان کوئی خوشبو والی دکان کے پاس گئے تو ایسے خوشبو کا جھونکا آتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں سے ہر طرف سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رمضان المبارک کے اندر سخاوت ہوتی تھی، وہ جو خوشبو ہے تیز ہوا کے ساتھ چلتی ہے اس سے بھی زیادہ سخاوت ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی شعبان کے اندر کچھ نہ کچھ صدقہ دینے کی عادت بنا لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے ہی رمضان شروع ہوگا تو اس کے اندر ہمیں پہلے ہی عادت بنی ہوگی صدقہ کرنے کی، اور جیسے کہ بہت ساری احادیث کے اندر آتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ کریں گے صدقہ، تو انشاءاللہ ہمارے اوپر جو بلائیں مصیبتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹل جائیں گی۔ تو یہ تھی ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ کو مختلف جو معمولات ہیں پارٹ 2 کے اندر کچھ 3 اور معمول بتا دیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اس اور بھی زیادہ معمولات ہیں جو ہم نے نوٹ کیے ہوئے ہیں کافی، ایک ویڈیو کے اندر نہیں کر سکتے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ ابھی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے بہت کم ٹائم کی ڈیوریشن کی ویڈیو بنے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھانے کو میں اس وقت تک ویڈیو بس نہیں کرتا جب تک میرا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ میں اگلے بندے کو بات سمجھا سکتا ہوں یا نہیں سمجھا سکا، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیوریشن کم ہو، لیکن وہ پھر بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آپ مائنڈ نہ کیجئے گا اور دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگے بھی اسی طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ، اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ یا کوئی مسائل ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں کسی پھر اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔